قرآن عظیم کی پہلی سورہ، اس کی 2 آیات کی کچھ مختصر تشریح میں نے عرض کی۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ ہی کی تفسیر میں 70 اونٹ کتابوں سے بھر دوں۔ یعنی کہ سورہ فاتحہ کی اتنی بڑی تفسیر ہے، وہ اپنے علم کے مطابق فرماتے ہیں کہ اگر اس کی تفسیر میں کروں، مولا علی فرماتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں 70 اونٹ میں کتابوں سے بھر دوں۔ تو یہ دیکھ لیجئے کہ اس سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اللہ رب العزت نے کتنی برکت رکھی ہے۔ میں ایک ادنا سا غلام ہوں، ابھی ہم نے آج تیسرا دن ہے کہ ابھی ہم تیسری آیت پر ہیں، تو قرآن عظیم کی جس سورہ فاتحہ کی اتنی تفسیر ہے تو سارے قرآن کی کتنی تفسیر ہوگی۔ تو اسی لیے قرآن عظیم کو پڑھا اور سنا کریں تاکہ یہ ہمارے دلوں پر اثر کرے اور ہم دنیا سے کی رغبت کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی طرف اپنا جھکاؤ رکھیں۔ قرآن عظیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین۔ پہلے میں نے 2 آیات بیان کی، آج تیسری آیت سورہ فاتحہ کی۔ مالک یوم الدین، دی آنر آف دی ڈے آف ججمنٹ۔ مالک، مالک کو کہتے ہیں، یوم دین کو کہتے ہیں۔ دین کے بہت سارے معنی ہیں، لیکن یہاں پر جو ارشاد ہوا ہے اس کا مطلب ہے بدلہ۔ یعنی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے بندے، میں وہ ہوں جو بدلے کے دن کا مالک ہوں۔ بدلے کا دن یوم قیامت، وہ دن جس میں سزا اور جزا، وہ دن جس دن اللہ رب العزت تمام خلقت کو دوبارہ زندہ فرمائے گا اور پھر انہیں ایک جگہ جمع فرمائے گا اور وہاں پر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ یہاں پر ایک عشق کی بات کرتا چلا جاؤں، محبت کی بات کرتا چلا جاؤں کہ اللہ رب العزت نے ذرا ترتیب پر غور کیجئے۔ اللہ نے پہلے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پھر کیا فرمایا؟ الرحمن الرحیم، فرمایا جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے نا، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا رحیم ہے۔ یہ بات کہنے کے بعد جب جہانوں کی بات کی تو پھر اپنے بندے کو بڑی تسلی دی۔ خوف خدا رکھنے والا بندہ پریشان ہو جاتا ہے، مولا قیامت کے دن میرا کیا بنے گا، یوم حشر کو کیا بنے گا؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا میں رحمان اور رحیم ہوں۔ جی مولا، تو پھر میں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین، جس دن کا تو خوف رکھ رہا ہے اس دن کا مالک بھی تو میں ہی ہوں نا، اس دن کا مالک بھی تو میں ہی ہوں نا۔ تو فرمایا اتنی بڑی بات کہہ کے بندے کو تسلی دے دی، فرمایا پریشان نہ ہو، تیرا رب تو وہ ہے جو رحمان بھی ہے، جو رحیم بھی ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو آخرت کے دن کا مالک ہے۔ دین کہتے ہیں بدلہ کو۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا کہ میں دنیا کا مالک ہوں، لیکن اس نے آخرت کا ذکر ہی کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ 3 چیزیں بندے کے ذہن میں پہلے آ جائیں۔ پہلی بات یہ کہ بندے کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ دنیا جو ہے یہ عارضی ہے، یہ ابدی نہیں ہے، اس کے بعد کچھ اور بھی ہے، بندے کو پتہ چل جائے کہ میں نے مرنا ہے۔ دوسرا، روز جزا کا ذکر اس لیے ارشاد فرمایا تاکہ بندے کو پتہ چلے کہ ایک دن میرا حساب و کتاب بھی ہونا ہے۔ تیسری، اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا تاکہ پتہ چلے کہ دنیا کی بادشاہتیں تو دنیا کے ختم ہونے تک ختم ہو جاتی ہیں، لیکن میری بادشاہت تو ختم ہونے والی نہیں ہے، اس دن بھی میری ہی بادشاہت ہوگی جس دن کسی اور کی بادشاہت نہیں ہوگی۔ تو پھر اللہ رب العزت نے اسی لیے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا۔ اب اگلی آیت جو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس پر ذرا غور کیجیے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد کا مطلب ہے، یہ فعل مضارع ہے، اس کا ترجمہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے آتا ہے، یعنی کہ پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کے لیے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری عبادت کرتے رہیں گے۔ یعنی کہ اس میں ایاک جو ہے نا، ایاک، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ تیرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے کہ ہم جس کی عبادت کرتے ہیں۔ عرض کیا مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرتے رہیں گے۔ پہلا جو حال ہے وہ اپنی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، اور جو مستقبل ہے، جو فیوچر ہے، اس میں جو بات کی جا رہی ہے نا،
وہ اللہ رب العزت سے وعدہ کیا جا رہا ہے، مولا اب بھی میں تیری عبادت کرتا ہوں اور آئندہ بھی میں تیری ہی عبادت کرتا رہوں گا۔ پھر کیا کہا؟ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کہا اے مولا میں تجھ ہی سے تو مدد مانگتا ہوں اور تجھ ہی سے مدد مانگتا رہوں گا۔ یعنی کہ اللہ سے وعدہ بھی کر رہا ہے، مولا تیرے علاوہ کسی اور کی طرف دیکھوں گا نہیں، سر جھکاؤں گا تو تیری بارگاہ میں، سجدہ کروں گا تو تجھے کروں گا، اور مولا اگر مجھے کہیں بھی پریشانی آئی نا تو میں دائیں بائیں نہیں دیکھوں گا، میں تیری بارگاہ میں عرض کروں گا۔ تیری بارگاہ میں عرض کرنے کا حق بنتا ہے نا، جب تو نے خود کہا ہے کہ تجھے پالنے والا میں ہوں، تو مولا پھر جب کوئی پالنے والا ہوتا ہے تو مانگا بھی تو اسی سے جاتا ہے نا۔ اس لیے مولا تیری بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہوں ایاک نستعین، مولا آج بھی تجھ ہی سے مدد مانگ رہا ہوں اور آئندہ بھی تجھ ہی سے مدد مانگا کروں گا۔ تو اسی لیے یہاں پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا۔ یہ سورہ مبارک جو ہے نا، یہ دو حصوں میں ہے۔ اللہ رب العزت فرمایا نصف لی و نصف لعبدی، فرمایا ایک حصہ میرے لیے ہے اور ایک میرے بندے کے لیے ہے۔ یہ رب کہہ رہا ہے، خالق فرما رہا ہے نصف لی و نصف لعبدی، آدھا حصہ میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے۔ یہاں تک مالک یوم الدین تک یہ حصہ اللہ کے لیے تھا۔ اب آگے بندہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب بندہ یہ کہتا ہے نا تو پتہ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے اے میرے بندے جو تو نے مجھ سے مانگا ہے نا میں نے تجھے عطا کر دیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، جب کوئی میری حمد بیان کرتا ہے تو میں کہتا ہوں ہاں اس بندے نے میری حمد بیان کی۔ نصف لی و نصف لعبدی، آدھی میرے لیے آدھا میرے بندے کے لیے۔ پھر اللہ فرماتا ہے الرحمن، جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے مجھے رحمان اور رحیم کہا ہے، اب میرا بندہ مجھے رحمان بھی پائے گا مجھے رحیم بھی پائے گا۔ پھر جب کہا جاتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے اب میرے بندے نے مجھے آخرت کے دن کا مالک کہا ہے، اب جو اس نے کہا ہے نا مالک مجھے کہا ہے، مالک جو ہوتا ہے وہ جس طرح چاہے اپنی چیزوں میں تصرف رکھتا ہے، اب میرے بندے نے مالک مجھے کہا ہے، اب میں اسے اچھا مالک بن کے دکھاؤں گا قیامت کے دن۔ تو پھر اللہ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ فرماتا ہے میرا بندہ کتنے پیار سے کہہ رہا ہے مولا میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ تو آواز آتی ہے میرے بندے تو نے میری عبادت کی، تو نے مجھ سے مدد مانگی، تو نے مدد مجھ سے مانگی ہے، میں نے تیری مدد کر بھی دی ہے۔ فرمایا نصف لی و نصف لعبدی، فرمایا آدھا حصہ میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے۔ تو یہ سورہ مبارک دو حصوں میں ہے۔ تو اللہ رب العزت اپنے بندے سے اتنی محبت فرماتا ہے کہ اتنی محبت کوئی اور کسی سے نہیں کرتا۔ تو کوشش کیجئے کہ آپ بھی اپنے اندر سے اس محبت کو اجاگر کیجئے، اس پیار کو اجاگر کیجئے جو اللہ ہم سے تقاضا رکھتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے بندے حق کا تقاتے ہی اس طرح تو مجھ سے ڈر جس طرح ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا